360 میں لاہور میں روزانہ ہزاروں لیٹر دودھ ضائع کر دیا جاتا ہے. معیار کی پرکھ کا طریقہ کار کیا ہے؟ فیٹ کے علاوہ باقی سالڈز ہیں اس کو ہم SNF کہتے ہیں. انخلا کے بعد امریکہ افغان فوج کو کس نوعیت کی مدد فراہم نہیں کرے گا؟ وائس آف امریکہ کی خصوصی رپورٹ. اور تاوان کے لیے سائبر حملے زیادہ اور زوردار کیوں ہو رہے ہیں؟ جراثیم سے پاک دودھ ایک صدی کے دوران دنیا بھر میں انسان کی عمر میں اضافے کی ایک اہم وجہ بنا ہے. اس کی تفصیل کچھ ہی دیر میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان. وفاقی بجٹ میں صحت کے لیے 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. صحت کے مسئلے کو عام طور پہ اسپتالوں کا معیار اور ادویات کی فراہمی سے جوڑا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. اس میں کئی کڑیاں ہیں جنہیں مضبوط بنانے سے صحت کے بنیادی ڈھانچے پہ بوجھ کم ہو سکتا ہے. اس میں صفائی کا نظام شامل ہے، جو ناقص ہو تو بیماریاں پھیلتی ہیں. اسی طرح معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنانا بھی ضروری ہے، نہ صرف جراثیم بلکہ ملاوٹ سے پاک خالص غذا. صحت صوبائی معاملہ ہے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، اور پنجاب نے اس کے لیے 98 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے. ہم فوڈ سیفٹی کے نقطہ نظر سے آج بات کریں گے. لاہور سے سمن خان بتا رہی ہیں کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے سب سے بڑے شہر میں دودھ جیسی بنیادی ضرورت کی شے کے معیار کو کیسے پرکھا جا رہا ہے. لاہور کے جنوبی داخلی راستے پر واقع مصطفیٰ آباد ٹول پلازا پر آنے والی ہر اس گاڑی کو روکا جا رہا ہے جو شہر میں دودھ لے کر داخل ہو رہی ہے. فوڈ اتھارٹی پنجاب کی فیلڈ ٹیم پاک پتن، حویلی لکھا، قصور سمیت دیگر شہروں سے آنے والی دودھ کی گاڑیوں سے نمونے جمع کرتی ہیں. ان کا معیار موبائل لیب میں الیکٹرو سکین مشین کے ذریعے جانچنے کے بعد گاڑی کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے. دودھ میں ٹوٹل 4% فیٹ کا ہے، کچھ پورشن ادر دین فیٹ ہے. جو فیٹ کے علاوہ باقی سالڈز ہیں اس کو ہم SNF کہتے ہیں. اس میں پروٹینز آ جاتے ہیں، اس میں کاربوہائیڈریٹس آ سکتے ہیں. اگر یہ 3.5% فیٹ اور 7.5% SNF سے کم آئے گا تو اس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. ناقص کوالٹی کا دودھ لانے والے کو جرمانہ بھی کیا جاتا ہے. موٹر سائیکل کو 3000 سے 5000 تک اور گاڑیوں کو 7000 سے 5000 روپے تک. جو لوگ 2 نمبری کرتے ہیں تو وہ راستے بھی بہت اختیار کرتے ہیں دودھ لے جانے کے لیے. تو جن کے پاس اچھا دودھ ہوتا ہے تو ان کو تو ڈر ہی نہیں ہوتا، وہ کہیں سے بھی گزر جائیں. کسی بھی شہر میں طلوع آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے دودھ کی گاڑیاں داخل ہوتی ہیں. انہی اوقات کے تحت لاہور شہر کے 6 داخلی راستوں پر ٹیمیں تعینات رہتی ہیں. لاہور میں دودھ کی روزانہ کھپت 30 لاکھ لیٹر ہے، جس میں شہر کے باہر سے 3 لاکھ سے 5 لاکھ لیٹر دودھ آتا ہے، جسے روزانہ چیک کر کے داخل کیا جاتا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2011 کے تحت وجود میں آئی. محکمے کے مطابق ملاوٹ کا مسئلہ صرف بڑے شہروں میں ہے، کیونکہ دیہی علاقوں میں پیداوار مقامی طلب پوری کرنے کے لیے کافی ہے. ڈیلی کی بنیاد پہ 17,000 لیٹر ہم ڈسکارڈ کرتے ہیں، یعنی کہ 17,000 لیٹر جو انٹر ہو رہا ہے دودھ وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا. زیادہ تر فیٹ لو کے کیسز آتے ہیں جس کی مین وجہ پانی کی اڈلٹریشن ہوتی ہے. بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ سکمڈ ملک کی ہوتی ہے، وے پاؤڈر کی ہوتی ہے. اس حد تک کہ ڈٹرجنٹس اور بورک ایسڈ اور اس طرح کی چیزوں کے بھی اس کو فیٹ کو پرووائڈ کرنے کے لیے یا تھکنس پرووائڈ کرنے کے لیے سنتھیٹک ملک میں اس کی بھی اڈلٹریشن پائی گئی ہے. لاہور میں فوڈ اتھارٹی کے دفتر میں قائم لیبارٹری میں شہری دودھ کا 2 ملی لیٹر نمونہ اور اپنا شناختی کارڈ لا کر 5 منٹ میں مفت نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. تیسرا وزٹ ہے میرا. تو پہلے جو 2 دفعہ کروایا تھا، ایک دفعہ تو ٹھیک تھا، ایک دفعہ بھی ملاوٹ تھی، اور ابھی بھی جو کروایا ہے ابھی بھی اس میں ملاوٹ ہے. تو وہ رپورٹ ہم جا کے والدے کو دکھاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ دودھ کے پیسے دے دیں، آپ کو یہ پانی والا دودھ ہے. 2017 سے فوڈ اتھارٹی کا دائرہ کار صوبے بھر میں پھیل چکا ہے. گاڑیوں کو چیک کرنے کے علاوہ چھاپہ مار ٹیم موبائل لیب کے ہمراہ دودھ کی دکانوں اور گوداموں پر بھی معیار جانچنے کے لیے پہنچتی ہیں. جنوری 2020 سے اپریل 2021 کے درمیان 35 لاکھ لیٹر دودھ جائزے کے دوران ضائع کیا جا چکا ہے. تقریباً آلموسٹ جو ہے 6 منتھ میں ان کے ایک وزٹ لازمی ہو جاتا ہے. جہاں پہ ہمارے پاس زیادہ پرابلمس آ رہے ہوتے ہیں ان ایریاز کو زیادہ فوکس کر کے تو ہم ان کو زیادہ وزٹ کرتے ہیں. جدت پسند ڈیری فارمرز کا کہنا ہے کہ ان میں سے بیشتر دودھ کی پیداوار کا بڑا حصہ کمرشل سطح پر ڈیری پروڈکٹ کمپنیوں کو فروخت کر دیتے ہیں.
اور فوڈ اتھارٹی مشکل سے ہی کبھی ان کے دودھ کا معیار چیک کرنے آئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ادارے کو بہرحال بہتری کی ضرورت ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق جب تک رسد اور طلب میں فرق رہے گا تب تک پیداوار میں کمی کے باعث دودھ میں ملاوٹ کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا اور اتھارٹی کو اپنا دائرہ کار مزید وسیع بنانے کے لیے ایک بڑی ٹیم اور وسائل کی ضرورت ہے جس کے لیے پالیسی تشکیل دی جا رہی ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. اس سے پہلے کہ ہم پاکستان میں فوڈ سیفٹی کے معیار پہ ایک ماہر سے مزید بات کریں، آپ کو ایک دلچسپ نقطہ بتانا چاہتی ہوں. لائف ایکسپیکٹنسی یعنی انسان کتنی لمبی عمر پاتے ہیں 1 صدی کے دوران دگنی ہو گئی ہے. آج کی دنیا میں ہم اوسطاً تقریباً 73 سال کی عمر کو پہنچ پا رہے ہیں. پاکستان میں تقریباً 67 سال تک، عالمی اوسط سے 5 سال کم. لیکن لائف ایکسپیکٹنسی بڑھنے کے موضوع پہ امریکہ میں حال ہی میں ایک نئی اور بہت دلچسپ کتاب سامنے آئی ہے جس کا نام ہے ایکسٹرا لائف، اے شارٹ ہسٹری آف لیونگ لانگر. اور مصنف سٹیون جانسن اس میں کہتے ہیں کہ 1 صدی میں انسان کو جو ایک طرح سے ایک اضافی زندگی ملی ہے اس کی وجہ صحت اور خوراک کی فراہمی کے نظام میں ترقی ہے، اور ایک چیز جس نے کروڑوں جانیں بچائی ہیں وہ ہے جراثیم سے پاک دودھ. تو کسی زمانے میں مضر صحت دودھ ہی جان لیوا ثابت ہوتا تھا، تو خالص اور محفوظ غذا کا براہ راست تعلق ہماری صحت اور ہماری زندگی سے ہے. تو پاکستان کے 4 صوبوں میں پچھلے کچھ سالوں کے دوران فوڈ اتھارٹیز قائم ہوئیں اور کام کر رہی ہیں. اس کے باوجود ملک میں نہ صرف غیر معیاری خوراک کا کاروبار جاری ہے بلکہ پورے ملک میں اشیاء خورد و نوش کا کوئی ایک معیار بھی نہیں ہے. تو اسی موضوع پہ ہم مزید بات کریں گے پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنسز کے ہیڈ ڈاکٹر شناور وسیم علی سے، جو بذریعہ فون اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں فوڈ سیفٹی کو یقینی بنانے کے حوالے سے آپ کو کہاں گیپس نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ آپ تحقیق بھی کرتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں اپنے طالب علموں کو؟ اس میں ایک تو میں اپریشیٹ کروں گا پاکستان گورنمنٹ کو. 2012 سے آنورڈ انہوں نے انیشیٹو لیا، پنجاب فوڈ اتھارٹی بنی. گیپ یہی رہا کہ صرف پنجاب میں ہی صرف 5 سال یہ فوڈ اتھارٹی کام کرتی رہی، باقی اور پروونسز میں یہ نہ اسٹیبلش ہوئی، نہ اس نے کس طرح کا کام شروع کیا. لیکن اب پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ جو پروونسز ہیں ڈفرینٹ، انہوں نے بھی اپنی اپنی اتھارٹیز کو اسٹیبلش کیا اور مینلی پنجاب فوڈ اتھارٹی کو فالو کرتے ہوئے اپنے آپریشن ریگولیشن اس طرح کی چیزوں کا آغاز کیا. تو پنجاب سے ہٹ کے جو باقی 3 صوبے ہیں، ظاہر ابھی ان میں یہ نئی نئی اسٹیبلشمنٹس ہوئی ہیں، تو وہاں پہ ابھی چیزوں کو اس طریقے سے تو مینیج نہیں کیا جا رہا جس طرح کہ پنجاب میں پنجاب فوڈ اتھارٹی سکسیزفلی مینیج کر رہی ہے. اس میں گیپس کی اگر بات کریں تو جو ابھی آپ نے اپنے پیکیج میں بھی بات کی کہ جو معیارات ہیں، جو اسٹینڈرڈس ہیں، ریگولیشنز ہیں، وہ پورے ملک میں جو ہے وہ سیم نہیں ہے. اس میں ڈفرینٹ فوڈ اتھارٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے اسٹینڈرڈز اور ریگولیشنز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہی ہیں. اور اس میں انڈسٹری کے لیے بھی تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے کہ ایک انڈسٹری اگر پاکستان کے 4 صوبوں میں اپنی پروڈکٹ کو اس نے لانچ کیا ہوا ہے، سیل کر رہی ہے، تو انڈسٹری کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ 4 صوبوں کی اتھارٹیز سے جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن اینڈ لائسنسنگ کروائے. ٹھیک ہے، تو ایک یعنی جو سٹینڈرڈز کو، معیار کو قائم کرنے میں ہی جو سٹینڈرڈائزیشن جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت آپ کو کم نظر آ رہی ہو. جہاں میں اپنے ویورز کو بتاتی چلوں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، افرادی قوت کی بھی کمی ہے، اور اس کے علاوہ اکوپمنٹ کی بھی ان کے پاس کمی ہے، اور لوپ ہولز ان کو بھی نظر آتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اب ملک کے مختلف حصوں میں ایک جیسا سٹینڈرڈ نہیں ہے، اب پاکستان سٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی ہے جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ یہ سٹینڈرڈ جو ہے بنائے اور اس میں جو صوبائی اتھارٹیز ہیں ان کی رائے کو بھی شامل کیا جائے. پورے ملک میں ایک معیار ہو، یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اگر آپ ہمارے ویورز کے لیے ایکسپلین کریں. یہ ڈیفینیٹلی جو ہے یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. یہ اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ پی ایس کیو سی ہی ہولی سولی وہ رسپانسبل ہو اور اس طرح کر دیا جائے. اس میں کوئی ایک باڈی جو ہے وہ 4 صوبوں کے 4 جو اتھارٹیز ہیں ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ایکول ریپرزنٹیشن دے کے کوئی باڈی بنا دی جائے جو کہ ریگولیشنز کو فارمولیٹ کرے جو کہ پورے ملک میں ایک جیسے ہوں. ابھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسٹینڈرڈ بہت زیادہ کچھ ویری کرتے ہیں ایک صوبے کے دوسرے صوبے کے ساتھ، ایسے نہیں ہے، لیکن پھر بھی پرابلمز ہیں، پروسیسر کی بھی پرابلمز ہیں، رجسٹریشن لائسنسنگ کے ایشوز ہیں، پروڈکٹ کو جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہیں ڈفرینٹ اتھارٹیز کی، تو یہ ان کو وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر یہ ایک ہی باڈی فارمولیٹ کرتی ہے تو اس میں جو ہے وہ ایز ہو جائے گی
پروسیسر کے لیے بھی ٹھیک ہے. اور انڈسٹری کے لیے بھی, اور دوسری طرف کسٹمر کو اس لحاظ سے فائدہ ہوگا کہ اگر ایک انڈسٹری وہ چاروں صوبوں میں اپنی رجسٹریشن, لائسنسنگ اور اس طرح کی وہ ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے وہ انویسٹ کرتی ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر پروڈکٹ کی جو کاسٹ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی انکریز کرے. تو اس وجہ سے اگر یہ ایک جیسے اسٹینڈرڈز ہوں گے اور انڈسٹری کے لیے آسانی ہوگی ان ڈفرینٹ جو پروسیجرز سے جو ان کو گزرنا پڑتا ہے اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے, بہت شکریہ, سیل کرنے کے لیے, تو اس سے جو ہے وہ کاسٹ بھی ریڈیوس ہوگی اور اس حوالے سے بھی کسٹمر کو فائدہ. بہت شکریہ. ڈاکٹر شناور وسیم علی ہمارے ساتھ لاہور سے تھے, اور ایک جو بہت اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا وہ یہی کہ جو پرائسز ہیں وہ بھی پھر نیچے آ سکتی ہیں اگر اسٹینڈرڈائزیشن آ جاتی ہے, اگر معیار ہر جگہ ایک جیسا آ جاتا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ کیا جو معیاری غذا ہے وہ ضروری ہے کہ مہنگی ہی ہو, کیونکہ جو غیر معیاری ہے وہ تو بہت سستے داموں مل ہی جاتی ہے. اسی موضوع پہ ہم مزید آنے والے شوز میں بھی بات کریں گے, اور ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پہ آپ کو مزید معلومات بھی ملیں گی. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ افغان فوجیوں کو کس قسم کی مدد فراہم کرے گا, اس بارے میں اب کچھ مزید وضاحت سامنے آئی ہے. امریکہ محکمہ دفاع اب تک کہتا ہے کہ افغان فوجیوں کو تکنیکی مدد دینے کا امکان ہے. تربیت کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا اس پہ غور کیا جا رہا ہے, لیکن میدان جنگ میں کس قسم کی مدد ملے گی یا نہیں, وائس آف امریکہ کو اس بارے میں خصوصی معلومات حاصل ہوئی ہیں. اور اس کے لیے ہم چلیں گے نیلوفر مغل کی جانب. نیلوفر, امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ مکینزی نے وائس آف امریکہ کو کیا تفصیلات دی ہیں؟ جی سارا, بالکل. جنرل مکینزی نے وائس آف امریکہ کی پینٹاگون کے لیے جو نمائندہ ہے کارلا بیب, اس سے انٹرویو میں, ایک خصوصی انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس بارے میں کوئی بھی منصوبہ بندی جو ہے وہ نہیں کر رہا کہ انخلا کے بعد وہاں پر جو افغان فورسز ہیں ان کی کسی بھی طرح کے فضائی جو حملے ہوں گے ان میں ان کی مدد کی جائے گی. ان کا یہ کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی سے متعلق اگر کسی بھی قسم کے حملے ہوں گے تو وہ محدود نوعیت کے ہوں گے, اور صرف انہی اہداف پر جو ہے حملے کیے جا سکتے ہیں جہاں سے امریکہ یا اس کے جو اتحادی ہیں یا جو شراکت دار ہیں ان کی جانب سے کسی بھی قسم کی حملوں کی منصوبہ بندی اگر ہو رہی ہوگی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر افغانستان میں امریکہ کی جانب سے انخلا کے بعد کسی بھی قسم کے فضائی حملے ہوتے ہیں تو اس کی واحد جو ایک وجہ ہے وہ یہی ہو سکتی ہے. اور پھر جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے ان کے اس بیان کے بعد اس کی بھی تردید ہو جاتی ہے, جس میں یہ رپورٹ میں جس میں کہا گیا تھا کہ اگر فضائی حملے ہوتے ہیں اور افغان سیکیورٹی فورسز اس کے لیے مدد مانگتی ہے تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے, پینٹاگون اس پر غور کر سکتا ہے. افغان وزارت دفاع جو ہے انہوں نے جنرل مکینزی کے اس بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگرچہ جو امریکہ کی مدد ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ مؤثر اب تک ثابت ہوئی ہے, لیکن افغان جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اب اہلیت رکھتی ہیں کہ وہ زمینی اور فضائی جو حملے ہیں وہ کر سکتی ہیں. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں جو فوج ہے وہ بھی افغان فوج کی صلاحیتوں کے بارے میں سوالات اٹھا رہی ہے. اب جنرل مکینزی نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ افغانستان سے انخلا اس وقت وسائل پہ, امریکہ کے ہی وسائل پہ خاصا بوجھ بھی ڈال رہا ہے, اس کی کیا تفصیل ہے؟ جی سارا, اس بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں جو بہت بڑا آپریشن اب تک جاری رہا اس کے باعث جو وسائل ہیں اس پر کافی بوجھ تھا, اور اب جو یہ فوجی ہیں یا جو فوجی ہتھیار ہیں یا جو فوجی ساز و سامان ہے وہ دنیا کے دیگر حصوں میں کارآمد ثابت ہوگا, استعمال میں لایا جا سکے گا. لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وسائل پر بوجھ جو ہے وہ رہے, کیونکہ امریکی جو ایئر کرافٹ ہیں وہ افغانستان میں انٹیلیجنس ہو گیا یا جو خفیہ معلومات ہیں یا جو اور مسائل ہیں اس کے لیے جو اپنے ایئر کرافٹ ہیں وہ دور دراز اڈوں سے وہ افغانستان کے لیے پرواز جو ہے کریں گے. اور تجزیہ کار یا جو سابق امریکی کمانڈر ہیں وہ اس بارے میں خدشے کا اظہار کرتے آ رہے ہیں کہ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکی جو منصوبے ہیں وہ واضح نہیں ہیں. جنرل مکینزی نے اس بارے میں یہ کہا کہ اس کی پیشگی جو ہے منصوبہ بندی کی جا چکی ہے اور امریکی جو محکمہ دفاع ہے وہ اس بارے میں مزید جو ہے معلومات وہ شیئر کرے گا. اور ایک بات اور بتاتی چلوں سارا, جنرل مکینزی نے اس بات کا بھی اشارہ کیا کہ وہ افغان باشندے جنہوں نے اب تک امریکہ کی مدد کی ہے اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. تو اس بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ان افغان باشندوں کو افغانستان سے نکالا جا سکتا ہے, لیکن اس کے طریقہ کار اور وقت کا جو تعین ہے وہ امریکی محکمہ خارجہ ہی کرے گا. نیلوفر مغل, بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے. اور یہاں اپنے ویورز کو ہم بتاتے چلیں کہ جنرل کینتھ مکینزی کے ساتھ جو مکمل انٹرویو ہے اس کی تفصیل بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر ملے گی. امریکہ کو آج سائبر حملوں سے ویسا ہی خطرہ ہے جیسا 11 ستمبر کے حملوں کے بعد دہشت گردی سے تھا. یہ کہنا ہے امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے یا FBI کے سربراہ کرسٹوفر رے کا. انہوں نے یہ بات اخبار وال اسٹریٹ جرنل کو ایک انٹرویو میں کہی.
امریکہ میں تاوان کے لیے ہونے والے سائبر حملے بڑھ رہے ہیں۔ ملک کی ایک بڑی پیٹرولیم کمپنی کولونیل پائپ لائن کے نیٹ ورکس پہ حملہ کرنے والوں کو ڈیجیٹل کرنسی میں $44 لاکھ تاوان دینا پڑا۔ اس کا ایک حصہ بعد میں حکام نے بازیاب کرا لیا، لیکن پھر گوشت فراہم کرنے والی ایک بہت بڑی کمپنی JBS کے نظام پر تاوان کے لیے ہی سائبر حملہ ہوا۔ امریکی انٹیلیجنس حکام کے مطابق ان حملوں کے تانے بانے روس سے ملتے ہیں، لیکن روسی صدر نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ توقع ہے کہ جو بائیڈن اور ولادیمیر پوٹن کی جنیوا میں جو کل ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس کے دوران بھی یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا۔ سائبر حملے نئی صدی کا ایک نیا چیلنج تو ہیں، لیکن ان میں وقت کے ساتھ ساتھ تیزی آ رہی ہے اور آج سے پہلے سے کہیں زیادہ اور زوردار ہو رہے ہیں۔ تو امریکہ کے پاس ان کے خلاف کیا ہتھیار ہے، اس کی تفصیلات لے کے آئے ہیں اسد اللہ خالد۔ اسد، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے اور کوئی ایک ملک نہیں ہے جہاں سے سائبر حملے ہو رہے ہیں۔ سرکاری اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ہیکرز پہلے سے زیادہ مؤثر اور زیادہ خطرناک کیسے ہو گئے ہیں؟ سر، اس میں تو ڈیفینیٹلی کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، پورا کنسنسس ہے اس بات پہ کہ بہت اسٹرینتھ ان حملوں میں بھی آئی ہے، اور پچھلے کچھ عرصے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سرکاری اداروں اور بڑی بڑی کمپنیوں پر یہ حملے بہت بڑھ گئے ہیں، اور یہ حملے خاص طور پہ اس میں شرپسند ریاستوں کی سرپرستی میں کام کرنے والے ہیکرز بھی موجود ہیں، اور انفرادی سطح پر کام کرنے والے رینسم ویئر یا تاوان لینے والے ہیکرز بھی اس میں موجود ہیں۔ چند دن پہلے جب کولونیل پائپ لائن والا واقعہ ہوا تھا، جس کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا، تو میری مختلف ماہرین سے بات ہوئی، ان سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ یہ حملے مزید بڑھیں گے، کیونکہ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں سے بیٹھ کر یہ سائبر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر روس اور چین میں اس طرح کے گروہ موجود ہیں جو کہ تاوان کے لیے یا سسٹمز میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہ حملے کر سکتے ہیں، اور جب تک اس سے نمٹنے کے لیے کوئی مربوط بین الاقوامی نظام نہیں بن جاتا، ان پر قابو پانا مشکل ہوگا، کیونکہ کسی بھی ملک میں وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی دوسرے ملک میں ہونے والے جرم کے بارے میں کیوں بہت زیادہ توجہ سے کام کریں گے، خاص طور پہ جب یہ ثابت کرنا بھی انتہائی مشکل ہو کہ ان کے شہری ان کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اور اس کا ایک پہلو اور جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، مکیفے کے جو اس وقت کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں، جن کا اس وقت کہنا ہے، جو کمپیوٹر خاص طور پہ مکیفے جو ہے وہ کمپیوٹر سسٹمز کو وائرس سے بچانے کے لیے سافٹ ویئرز بناتا ہے، اس کے چیف سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ہیکرز دن بدن بہتر ہو رہے ہیں، اور ایک مسئلہ جس کی طرف ہم ابھی توجہ نہیں دے رہے وہ ان ہیکرز اور رینسم ویئر بنانے والوں کی جرائم پیشہ گروہوں سے پارٹنرشپ ہے۔ اس کام کے لیے لوگوں کو ملازمتیں دی جا رہی ہیں کہ وہ کمپنیوں کے سسٹمز کی کمزوریاں پکڑیں، جس سے ان کمپنیوں کے نظام کو ہیک کیا جا سکے، اور اکثر ادارے جن کے کمپیوٹر سسٹم اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں وہ ان حملوں کو نہیں روک سکیں گے۔ اب واشنگٹن ڈی سی میں الارمز تو ریز کیے جا رہے ہیں۔ امریکی جو حکام ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال بہت سنجیدہ ہے، لیکن عملی طور پہ اس سنجیدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ مختلف چیزیں ہیں۔ امریکی حکومت نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پہلی بار اعلیٰ سطح پر ایک عہدہ کریٹ کیا ہے، ایک جو اوور آل پوسٹ ہے وہ کریٹ کی گئی ہے، جو کہ امریکہ کا پہلا سائبر ڈائریکٹر ہوگا۔ امریکہ میں نجی کمپنیز اور سرکاری اداروں کے کمپیوٹر سسٹمز سائبر حملوں اور رینسم ویئر یعنی تاوان کے لیے ہیک ہونے والے جو حکومت کے پاس اب نجی کمپنیز کے سسٹمز ہیں، ان کو نجی کمپنیز کو خاص طور پہ اس حوالے سے پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹر سسٹمز کو بہتر بنائیں۔ سائبر سیکیورٹی کے لیے نامزد کی گئی ٹیم کی جانب سے ایک وارننگ بھی جاری کی گئی ہے اس حوالے سے کہ نجی شعبے میں بہت سی کمپنیاں اپنے کمپیوٹر سسٹمز کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہ رہی ہیں۔ اسی لیے اب ان کمپنیز کو اپنے نیٹ ورکس کو بہتر بنانے کے لیے اور محفوظ بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا پابند بنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کام کس طرح کرتا ہے یہ سسٹم، یہ ہمارے ویورز کی آسانی کے لیے بتائیے، کیونکہ وہ لوگ جو کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کبھی شکر ہے کہ ہیک نہیں ہوئے، تو کس طرح سے اس کو آسان طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے؟ ایک ملک سے بیٹھ کے دوسرے ملک میں کمپیوٹر سسٹمز کو ہیک کیسے کیا جاتا ہے؟ انٹرنیٹ سب سے پہلے سارا اس میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کو کنیکٹ کرنے میں دوسرے نیٹ ورک کی طرح، کیونکہ انٹرنیٹ ہی ہے جو پوری دنیا کو کنیکٹ کرتا ہے۔ تو ہیکرز کمپیوٹر سسٹمز کی کمزوریوں کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں فشنگ ای میلز بھی ہیں، BOM میں جو ہماری اکثر ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں ان میں ہمیں ان ای میلز کو رپورٹ کرنے یا فوری ڈیلیٹ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ یہ ای میلز ملازمین کو اٹیچمنٹس کھولنے کے لیے کچھ حد تک کنونس کرتی ہیں، اکساتی ہیں، اور یہی فائل جو آپ اپنی ای میل میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اداروں کے کمپیوٹر نیٹ ورکس کو متاثر کرنے والے میل ویئر کو لانچ کرتی ہیں۔ یا جس طرح سے ہم نے کولونیل پائپ لائن کا معاملہ دیکھا، اس میں ہیکرز نے ایک پرانے VPN کو بریک کیا، رینسم ویئر یا تاوان کے لیے استعمال کیا جانے والا میل ویئر
جب ایک بار کسی ادارے کے کمپیوٹر سسٹم میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ نظام لاک ہو جاتا ہے. جیسے ہم اپنا کام ختم کرنے کے بعد اکثر اپنے کمپیوٹرز لاک کر دیتے ہیں, لیکن اس کا پاسورڈ تو ہمارے پاس ہوتا ہے, لیکن ہیک شدہ کمپیوٹرز کے پاسورڈ یا چابی صرف ہیکرز کے پاس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کی اسکرین پر ایک پیغام آتا ہے کہ کیسے اور کتنے پیسے دے کر آپ یہ چابی حاصل کر سکتے ہیں یا یہ پاسورڈ حاصل کر سکتے ہیں. تو تاوان کی ادائیگی کے لیے زیادہ تر کرپٹو کرنسیز کا استعمال ہو رہا ہے. اب اس میں ہیکرز حساس فائلوں کو کاپی بھی کرتے ہیں اور تاوان کی رقم حاصل کرنے کے لیے ان خفیہ اور اہم فائلوں کو عوامی طور پر جاری کرنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں. کرپٹو کرنسیز کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کا سراغ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے. آلرائٹ, اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے. اسد, بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے. پاکستان میں کرونا وبا کے باعث جہاں زندگی کا ہر پہلو متاثر ہوا ہے, وہیں فن و ثقافت کے شعبے کو بھی خاصا نقصان پہنچا ہے. پشاور سے آج نظر الاسلام بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ثقافتی سرگرمیوں کو تو جلد بحال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی, لیکن فنکاروں کی مالی مدد کا منصوبہ زیر غور ہے. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. استاد امانت علی کا خاندان کئی نسلوں سے گائیگی کے فن سے وابستہ ہے. عالمی وبا کے باعث پابندیوں نے ان کا روزگار چھین لیا. کرونا نے تو ہمیں گھر بٹھا دیا. فنکار کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فنکار بھیک نہیں مانگ سکتا, فنکار کریانے کی دکان نہیں کھول سکتا, فنکار ریڑھی لے کے گھوم نہیں سکتا. عشرت عباس گزشتہ 60 سال سے پشتو, ہندکو اور اردو ڈراموں میں کام کرتے آ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں دہشت گردی اور ڈینگی کی بیماری کے باعث بھی فن و ثقافت کے شعبے کو نقصان پہنچا. وہ کہتے ہیں کہ کرونا وبا کی پابندیوں میں فن کے ذریعے آگاہی پھیلانے کی کوشش کی جانی چاہیے. اس کو اگر ہم مثبت طریقے سے لیں تو اس پہ بھی ڈرامے ہو سکتے ہیں, لوگوں میں شعور پیدا کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے بڑے آسان طریقے سے. صوبہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ثقافتی مرکز نشتر ہال گزشتہ 1.5 سال سے بند پڑا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ ثقافتی سرگرمیوں کی بحالی کووڈ-19 کے کیسز میں نمایاں کمی کی صورت میں ہی ممکن ہو پائے گی. دوسری جانب صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ بیشتر فنی سرگرمیوں کے لیے لوگوں کا مل بیٹھ کر کام کرنا ضروری ہوتا ہے, جس کا خطرہ فی الحال مول نہیں لیا جا سکتا. کلچرل ایکٹیویٹیز منعقد کرانے میں بہت زیادہ ہیومن انٹریکشن ہوتی ہے, جس سے اس مرض کی پھیلاؤ کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے اس لیے بین کر رکھا ہے NCOC کی ہدایات کی روشنی میں. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ سلسلہ زیادہ دیر تک چلتا ہے یا مستقبل میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم پھر ورچوئل یعنی آن لائن اس پہ جائیں گے کلچرل ایکٹیویٹیز پہ, جیسے کہ رباب کمپٹیشن ارینج کرانا, ووکل کمپٹیشن جس کو سنگنگ کہتے ہیں, فائن آرٹس کے حوالے سے مختلف ایکٹیویٹیز, اس کو پھر ہم ورچولی کریں گے. صوبہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے گزشتہ دور میں تقریباً 500 فنکاروں کے لیے 30,000 روپے فی کس وظیفہ جاری کیا تھا, لیکن یہ صرف ایک مرتبہ کے لیے تھا. فن و ثقافت سے جڑے افراد کا کہنا ہے کہ یہ رقم بحال ہونی چاہیے کیونکہ وبا کے دنوں میں ان کی تمام سرگرمیاں عملاً معطل ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے سمری صوبائی کابینہ کو بھیجی گئی ہے. منظوری کی صورت میں کرونا وائرس سے مالی طور پر متاثرہ فنکاروں کے لیے وظیفہ جاری کیا جائے گا. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, پشاور. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ ہماری تمام تر کوریج آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی ملے گی. facebook.com/VOA Urdu کا پیج آپ کے لیے مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. سارا زمان کو اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.